لو یہ سب سے پہلے تو بھرپور مذمت ہے آج جو حکومتی وزراء نے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو غیر ملکی ایجنٹ کہا. اس کی میں 3 دفعہ جو ہے بھرپور مذمت کرتا ہوں پروگرام کے پلیٹ فارم سے. اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کو گرو کرنے نہیں دیا گیا اور اس میں ہم اداروں کا تو بڑا بلیم کرتے ہیں, فوج نے یہ کر دیا, مارشل لا لگا دیے, جوڈیشری بک گئی. پچھلے جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, جسٹس منیر یہ وہ, مولوی مشتاق صاحب یہ وہ. لیکن پولیٹیشنز کا بھرپور ہاتھ رہا ہے. مطلب آج حکومتی وزراء جو ہے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پہ عمران خان کو غیر ملکی ایجنٹ کہہ رہے ہیں. عمران خان از ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈرز ان دس کنٹری. بھٹو کے ساتھ بھی آپ نے پہلے یہ کیا. بھٹو کو کبھی کہہ دیا کہ جی ان کی والدہ انڈین ہیں یا ہندو ہیں, جھوٹے الزام لگا کے. کبھی کہہ دیا انہوں نے ملک توڑا ہوا ہے. مطلب یہ سارا پروپیگنڈا ہر پاپولر لیڈرشپ کے خلاف ہوا. اب آپ پولیٹیشنز بیٹھ کے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پارٹی کو تحلیل کر دیا جائے گا, پارٹی کو ڈکلیریشن کر دی جائے گی. مطلب پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی ہے, اس کو کیوں آپ تحلیل کریں گے؟ آپ فنڈ ضبط کر دیں, ٹھیک ہے. آپ 62-63 میں عمران خان کے اوپر کیس کریں, اوپن ہیئرنگ ہو سپریم کورٹ میں, فل کورٹ بیٹھے تاکہ یہ تاثر بنا جائے کہ 3 رکنی بینچ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ عمران خان غیر ملکی ایجنٹ ہے, وہ غدار ہے, یہ اب امپورٹڈ ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں سے ایڈ آئی ہوئی ہے, ماننے والی بات ہے کہ باہر سے پیسے آئے ہیں. لیکن اب یہ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے $100 $50 دیے, چاہے وہ کوئی کرسچن ہے, چاہے وہ کوئی ہندو ہے, چاہے وہ کوئی انڈین ہے, چاہے وہ کوئی اسرائیلی ہے, اس سے آپ انفلوئنس تو نہیں کر سکتے عمران خان کو $100 یا $50 سے. ہاں, قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے پاکستان کی, بالکل ہوئی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ عمران خان نے یہ کس بنیاد پر ان سے پیسے مانگے. میرے جہاں تک ناقص رائے چیریٹی کی بنیاد پر انہوں نے پیسے مانگے ہوں گے, کیونکہ شوکت خانم ایک انٹرنیشنل چیریٹی ہے, عمران خان ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے. تو ان کو انڈیا سے بھی ملے, اسرائیل سے بھی ملے, انڈیا باقی یورپ سے بھی ملے, آسٹریلیا سے بھی ملے, امریکہ سے بھی ملے, لوگوں نے ان کو دیے. یہ بات پھر غلط ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اس چیریٹی کے پیسے کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے یوز کیا. یہ بٹرے ہے. یہ بٹرے نہ صرف جنہوں نے چندہ دیا ان کے لیے, بلکہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو ان کے ووٹرز ہیں کروڑوں کے قریب پاکستان کے اندر. لیکن یہ اتنا بڑا بٹرے نہیں کہ آپ اس کو عمران خان کو غیر ملکی ایجنٹ کہہ دیں. عمران خان میں منی لانڈرنگ کا کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے پاکستان کے اندر آئے ہیں, تحریک انصاف کے فنڈز میں گئے, پاکستان سے باہر نہیں گئے. منی لانڈرنگ یہ نہیں ہوئی. یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ اگر آپ منی لانڈرنگ کا منہ بھر کے الزام لگا رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ عمران خان پہ, تو آپ ثابت کریں کہ وہ منی لانڈرنگ کس طرح ہوئی ہے. عمران تو پیسہ لے کے آیا ہے. مطلب اگر وہ یہاں پہ بھی اگر یہ انلیگل پیسے بھی آئے ہیں ان پہ ضرور آپ کیس کریں, لیکن آئے پاکستان کے اندر ہیں, گئے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں جو کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے. حکومت کے عزائم تو جناب اب یہ ہیں کہ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے, گرفتاریاں کروا رہے ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں کے نام پہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ اکاؤنٹس ہیں. ان میں نجیب ہارون, سمر علی خان, عامر کیانی, سیف اللہ نیازی, عمران اسماعیل, قاسم سوری, میاں محمود رشید, شاہ فرمان, ان لوگوں کے نام ٹاپ لسٹ میں ہیں جو گرفتار کیا سکتا ہے FIA کے ذریعے. اور عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے 12 نکاتی چارج شیٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. آرٹیکل ریفرنس جو ہے 62-63 دائر کیا جائے گا. جس طرح نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا سپریم کورٹ نے, اسی طرح کا ایک کام کرنے جا رہی ہے حکومت عمران خان صاحب کے خلاف. اس پہ ہم ایک قانونی ماہرین کی رائے بھی لیں گے. میرے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا ایک مبینہ سرٹیفکیٹ ہے, سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے. میں اس کی 100% تصدیق تو نہیں کر سکتا, لیکن جسٹ فار دا آئیڈیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اگر ہم چلا بھی سکیں اس کو, کہ سرٹیفکیٹ ہے, مبینہ سرٹیفکیٹ, جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین نے مبینہ طور پہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کو سرٹیفکیٹ دیا تصدیق کا. وہ یہ تھا کہ دس ٹو سیٹسفائی دیٹ پاکستان تحریک انصاف ہیز ریسیوڈ نو فنڈز فرام اینی سورس پروپٹڈ انڈر دا لا. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ. دا اٹیچ اسٹیٹمنٹ کنٹینز این اکاؤنٹ accurate financial position. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief. یہ عمران خان صاحب کا مبینہ سائن کیا ہوا ڈاکیومنٹ میرے سامنے ہے. تو ضرور یہ بات صحیح ہے کہ پراپرٹیڈ فنڈز ہیں, یہاں پہ بے نامی اکاؤنٹس نکلے تحریک انصاف کے, اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں, پیسہ چھپایا گیا ہے, انٹرنیشنل کمپنیز سے آئے ہیں. غیر ملکی کمپنیاں فنڈ نہیں کر سکتی تھی پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو, فورن ایجنٹ انڈیویجولس کی طرف سے آئے ہیں. لیکن یہ ثابت کرنا اگین یا اس طرف جانا کہ عمران خان غیر ملکی ایجنٹ ہے, یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں میں. ایک بات اور بتا دوں کہ آج میڈیا کے اوپر سب سے بڑی کنٹروورسی جو بنائی ہوئی تھی تحریک انصاف نے, ہو سکتا ہے صحیح, ہو سکتا ہے غلط ہو, آئی ڈونٹ نو, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو آتھرائز کاپی میڈیا کو دی گئی اس کے اندر یہ نہیں لکھا گیا تھا. اس کی لائنز یہ تھی, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
کہ جو میڈیا کو دیا الیکشن کمیشن نے فیصلہ, اس میں لکھا ہوا تھا the office is also directed to initiate any other action under the law in the light of this order of the commission, full stop. لیکن جو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہے تو انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے دس آرڈر آف دا کمیشن کے بعد انکلوڈنگ فارورڈنگ دا کیس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, اور تینوں کے سائن ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, شاہ محمد جتوئی صاحب, احمد درانی صاحب. پتہ نہیں کس ترجمان نے کیا جھوٹ کہا ہے سمجھ نہیں آ رہا, لیکن بہرحال اور الیکشن کمیشن نے آبویسلی اس کی تردید کی. انہوں نے کہا جی فیصلہ وہی جو اپلوڈ کیا ہوا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انکلوڈنگ فارورڈنگ دا کیس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. جی فیڈرل گورنمنٹ, محمد زبیر صاحب, سر آپ وہی گیم کھیل رہے ہیں جو آپ لوگوں کے خلاف کھیلی گئی, غیر ملکی ایجنٹ, فارن ایڈڈ پارٹی. کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس فیصلے سے زبیر صاحب؟ دیکھیں, ایک تو پہلے میں بھٹی صاحب کو کریکٹ کرا دوں کہ 12 اکتوبر کو پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار کیا تھا میاں نواز شریف کو. ٹھیک, یہ ہمارے پاس ہسٹری ہے موجود. اچھا, یہی کریکٹ اس وقت آپ پرویز مشرف کے خلاف جا رہے ہیں. میں تو عمران خان کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں, میں تو صرف آپ کو ظاہر ہے پبلک نے سنا آپ کا کمنٹ. ایک بار گرفتار کیا تھا نواز شریف کو نا صاحب کو, اور جلا وطن بھی کر دیا تھا, تبھی تو بزنس بار لے گیا. لیکن ہم نائلی کی بات کر رہے تھے, ہم نائلی کی بات کر رہے تھے. اچھا, وہ تاحیات ناہلی کی. جب نائل ہوئے اس وقت ان کو ٹھیک پورا ہے. حق. اب زبیر صاحب کا رائٹ ہے بولنے کا. جی زبیر صاحب پلیز, مائک از ود یو. جی بات یہ ہے کامران جناب کہ ہر چیز کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. یہ کوئی ہم سنگاپور میں یا ہانگ کانگ میں یا جرمنی میں نہیں بیٹھے ہوئے. آج بھی جو ٹرینڈ چلتا ہے, آج بھی 3.5 پونے 4 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت ہے. آج چلتا ہے نا ٹرینڈ, پی ٹی آئی کا ہر بندہ جب وہ لکھتا ہے, ٹویٹ کرتا ہے, تو اس میں لکھا ہوتا ہے, اور پھر ڈائریکٹلی الزام لگایا ہے جس کی کوئی صداقت نہیں ہے, جس کی کسی 3.5 پونے 4 مہینے میں کسی ایک ادارے نے, کسی نے, کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم فورن ایجنٹس ہیں, ہمیں امریکہ نے یہ کے ساتھ مل کے ہم نے عمران خان کا تختہ کیا تھا. کسی نے نہیں کہا. صرف ایک ڈونلڈ لو کا ایک بیان جو فورن وہ امبیسڈر کے تھرو آیا کہ جی وہ ان کی جو بھی خواہش تھی. تو آپ نے ہمارے اوپر اتنا تھوپ دیا ہے, ہمارا منہ کالا کر دیا ہے, اور اس کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. اور آج ایک دم سے حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں, آج یہ حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہاں تو شواہد ہے نا, یہاں تو پیسہ آیا ہے, یہاں تو ایسے ان نون سورسز سے آیا ہے, اور پھر اس کو بار بار چھپایا گیا ہے کہ اس کو 8 سال تک. وہ آج بھی فواد چودھری, میں نے اپنی ملک کے اندر ہی آیا نا پیسہ, باہر تو نہیں گیا. کہ فواد چودھری بھائی سن تو لینا, فواد چودھری صاحب اتنے معصومانہ طریقے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. جتنے پی ٹی آئی کے لیڈرز آئے انہوں نے کہا کچھ ہوا ہی نہیں, اس میں ہے کیا. تو بھائی اگر کچھ نہیں تھا تو پھر آپ بلاک کیوں کر رہے تھے؟ آپ الیکشن کمیشن سے بھاگتے تھے, کبھی ہائی کورٹ, کبھی واپس الیکشن کمیشن پر آ کے کہتے تھے کارروائی بند کی جائے, کبھی آپ سپریم کورٹ بھاگتے تھے. 8 سال تک آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی. اگر سب صاف تھا کامران, آپ بتا دیں, آپ بھی اکاؤنٹ سبمٹ کرتے ہیں اپنے پرسنل, آپ کا میڈیا ہاؤس بھی کرتا ہوگا, تو اگر ہم بلاک کرنے کی کوشش کریں, اگر کوئی غلطی نہیں کی تھی, اگر کوئی شدید سنگین غلطی نہیں کی تھی, ایسے پاکستان کے آئین کی دھجیاں نہیں بکھیری گئی تھیں, اگر پاکستان کے قانون کو نہیں توڑا گیا تھا, تو پھر آپ کس چیز کو بلاک کر رہے تھے؟ لیکن ہمیں یہ بتا دینا آپ کس چیز کو بلاک کر رہے تھے. 2014 نومبر میں تو پی ایم ایل این کے الیکشن کمیشن میں کوئی کیس نہیں پڑا تھا نا, پی 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 کا کوئی کیس نہیں پڑا تھا. جو آپ کا آج یہ مدعا ہے کہ جی سب کا ہونا چاہیے, بھائی سب کا ہونا چاہیے, ہم کب کہتے نہیں ہونا چاہیے؟ زبیر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. یہ تو نارمل اینول پریکٹس ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹس دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں. بینگ اے ڈیموکریٹک پرسن یور سیلف, آپ کی ڈیموکریسی کی اپروچ ہوگی اوبویسلی. آپ نے کتنا کنڈیم کیا کہ نواز شریف صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈ میں 2/3 میجورٹی پرائم منسٹر کو نااہل قرار دے دیا گیا تاحیات. آپ کہتے ہیں غلط ہوا, جو ہوا. اب آپ وہی کام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اب آپ نے بدلہ لینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منہ کالا کیا تھا, ہم ان کا منہ کالا کریں گے عمران خان صاحب کا. تو کیا یہاں پر کوئی سینٹی پریویل نہیں کر سکتی کہ بیٹھ کے بات کی جائے کہ پاپولر لیڈرز کو اگر آپ عدالتوں کے ذریعے نااہل کروائیں گے تو یہ تو ملک میں ڈیموکریسی نہیں چلے گی بھائی. پھر اس طرح جیسا جلا وطنیاں چل رہی ہیں چلتی رہیں گی. جی I totally agree with you. شکر. بٹ کامران آپ بتائیں کہ آج میں اگر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان پر 62 63 نہیں چلنا چاہیے, اور یہ ڈسکوالیفیکیشن کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے باشمول عمران خان, اور دوسری طرف نواز شریف لائف ڈسکوالیفیکیشن
کے تھرو گزر رہے ہیں, وہ پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتے, وہ کوئی سیاست نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تضاد ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میرے سے ہی آپ بھی پوچھیں گے کہ بھائی ایک طرف آپ کا لیڈر جو ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن بھگت رہا ہے فار نو ریزن, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں عمران خان پر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں پی ٹی آئی والے آ کے آج یہ کہتے ہیں, آج آ کے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پر بھی وڈرا ہونا چاہیے. پرنسپل بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر آپ عدالتوں کو یہ جو استرا دے رہے ہیں نا, میں بلاول بھٹو سے ایگری کرتا ہوں, وہ جو کہہ رہا ہے 58(2) بھی ختم ہو گئی, اور آپ نے عدالتوں کو پہلے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کرا دیا ٹل دا رائز آف دا کورٹ, پھر آپ نے نواز شریف کو نااہل کر دیا کاما کے اوپر, حالانکہ کیس کا میرٹ تو بنتا تھا پاناما کے اوپر. اب یہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو کون فل سٹاپ لگائے گا, کس طرح فل سٹاپ لگے گا, یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آج عمران کو آپ کر رہے ہیں, پھر کل کوئی اور آپ کا لیڈر ہو جائے گا, نااہل ہو جائے گا. بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے. بولے پی ٹی آئی والے آج یہ کہہ دیں کہ جی ہم تیار ہیں کہ نواز شریف کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, ان کا لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونا چاہیے, تو ہم بھی نہیں کریں. بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف پر لگا رہنا چاہیے اور میرے پر نہ لگائیں کیونکہ آپ ڈیموکریٹ ہیں. یہ کون سی سیاست ہے بھائی؟ چلے یہ تھوڑی سی آپ کی یہ بارگین ہے کہ سیاست کرنے کے اگر نواز شریف صاحب کو اجازت دی جائے اور ان کے اوپر سے نااہلیت ختم کر دی جائے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, تو پھر آپ عمران خان کے اوپر 62-63 لگانے کے حق میں نہیں ہے, ایسا ہی ہے؟ نہیں پھر دیکھیں گے نا, نہیں پھر کیا دیکھیں گے, آپ پرپوزل دیں, بارگین ہو رہی ہے ادھر بھائی. دیکھیں میں یہاں زیادہ مٹھائیاں بانٹی تھی عمران خان نے. زبیر صاحب میں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج فروزے پہ بات ہو رہی ہے نا, اگر سر میری بات سنیں, یہ ٹاک شوز جو ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کا شعور بھی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف یہ مان جائے کہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم ہونی چاہیے اور ان کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, تو پھر آپ یہ پرپوزل تو دیں گے نا کہ ٹھیک ہے پھر 63 عمران خان پہ نہیں لگنی چاہیے اس فیصلے کے تناظر میں, یہ تو آپ پرپوزل دیں گے نا اگر یہ ہو جائے تو. شعور کی رسپانسبلٹی بیدار کرنے کی مسلم لیگ والوں کی ہے. ابھی آپ کہہ کے ہٹے کہ اگر یہ ہو جائے تو ہو جائے گا, تو میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں پہلے پی ٹی آئی والے سے پوچھے نا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں.